یجیب المسترہ 27واں سورہ سورہ نمل. اما یجیب المسترہ اذا دعاہ ویکشف السوء. کون ہے اللہ کے علاوہ جو مضطر کی دعا سنے اور اسے حل کرے؟ بس اللہ ہے جو مضطر کی دعا سنتا ہے اور اس کی مشکل کو حل کرتا ہے. وَيَجْعَلُكُمْ خُلَفَاءَ الْأَرْضِ. اور کون ہے اللہ کے علاوہ جو خلیفہ بناتا ہے؟ بس اللہ ہے جو خلیفہ بناتا ہے، کوئی اور نہیں بناتا. الہ مع اللہ، کیا اللہ کے علاوہ کوئی اور اللہ ہے؟ قلیلا ما تذکرون. تم بہت کم غور و فکر کرنے کا عادی ہو. اس آیے مبارکہ میں اللہ نے اپنے دو کام بتلائے. میں مضطر کی مشکل کو حل کرتا ہوں اور میں خلیفہ بناتا ہوں. تو پہلا کام تو اللہ سے کروا رہے ہو، دوسرا کام خود کر رہے ہو. یہ کیسی منطق ہے؟ مضطر جو پریشان ہو کے چیخ اٹھے، مضطر جو مصیبت میں چیخ اٹھے، مضطر کے معنی بتلا رہا ہوں میں. مضطر جو اتنا پریشان ہو جائے کہ اس کی آواز بلند ہو جائے. کیا چھٹے پارے کی پہلی آیت بھول گئے؟ لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم. اللہ کو پسند نہیں ہے کہ اونچی اونچی باتیں کرو، مگر جس پر ظلم ہو جائے اسے حق ہے. ہم مظلوم ہیں، ہمیں بولنے کا حق ہے یا نہیں؟ بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے، عجیب مرحلہ فکر ہے. بہت مشکلوں سے اس مرحلے تک میں پہنچا ہوں. تو اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ اللہ کو مظلوم کا رونا پیٹنا پسند ہے. تمہیں پسند نہ ہو تو میں کیا کروں؟ بھائی عجیب بات ہے کہ سینہ ہم پیٹے، چوٹ دوسرے کو لگ جائے. عجیب بات. بھائی عجیب مرحلہ فکر ہے. جہاں میں تمہیں لے کے آ گیا سورہ زاریات ہے 51واں سورہ قرآن کا. جب ہم نے فرشتہ بھیجا ابراہیم کے پاس کہ اس بڑھاپے میں تمہیں اولاد ہوگی، دیکھنا بھائی دیکھنا خدا کی قسم، جب ہم نے فرشتہ بھیجا، اب آیتیں نہیں پڑھ رہا ہوں، دامن وقت میں بہت زیادہ گنجائش نہیں ہے. ابراہیم کے پاس فرشتہ بھیجا کہ اس بڑھاپے میں 100 سال سے اوپر عمر، یعنی اگر توریت کی بات قبول کی جائے تو 112 سال کی عمر ہے. اس بڑھاپے میں 112 یا 113 سال کی عمر ہے ابراہیم علیہ السلام کی. تو پھر زوجہ کی عمر کیا ہوگی؟ ظاہر ہے تمہارے سامنے ہے مسئلہ، ٹھیک ہے نا. فرشتہ آیا ابراہیم کے پاس اور فرشتے نے ابراہیم کو بشارت دی کہ تمہارے گھر میں بیٹا پیدا ہوگا. بھائی توجہ رہے، ابراہیم کی بیوی گھبرا گئی. وہ اقبلت دوڑتی ہوئی آئی، فسقط وجہ، اور اس نے اپنے چہرہ پیٹ لیا. دوڑتی ہوئی آئی، فسقط وجہ، اور اس نے اپنا چہرہ پیٹ لیا. جبریل بیٹھے ہوئے، ابراہیم موجود ہے. نہ نبی روکتا ہے نہ فرشتہ روکتا ہے چہرہ پیٹنے سے. یہ عجیب پڑ رہا ہے. بھائی آیت ہے قرآن کی 51واں سورہ ہے، اس میں جا کے دیکھ لینا. اس آیت مبارکہ کو یوسف کا زمانہ آیا، برادران یوسف نے یوسف کو فروخت کیا. یوسف گئے 40 سال یعقوب نے غم منایا یوسف کا، اور یہ کہہ کے منایا فصبر جمیل، میں صبر کر رہا ہوں.
देखो अजीब कंट्राडिक्शन है, अजीब तजाद है। यानी एक जगह कुरान में लिखा है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम के वालिद हजरत याकूब सब्र कर रहे थे, और उसी कुरान ने लिखा वबजज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न वहुव कज़ीम, रोते रोते उसकी आंखें सफेद हो गई। तो रोना सब्र के खिलाफ नहीं है। मैं इतने सारे हवाले देने का आदी नहीं हूं, और मैं तो तकरीर करने का आदी हूं, लेकिन अब जब बात आ गई है ना तो सुनते चलो। अब जरा मैं अपने उसूल गुफ्तगू को बदल रहा हूं, ठीक। वबजज़्ज़त ऐनाहु मिनल हुज़्न, क्या कहते थे? या असफा अला यूसुफा, हाय मेरा यूसुफ। इस हाय में खुद मातम मौजूद है। भाई यहां तक आ गए मेरे साथ, तो मेरे साथ यहां तक आ गए। अच्छा, तो अब जो नहीं बयान करना चाह रहा था ना, फिर वहां तक भी मैं आ गया। तफसीर मज़हरी काज़ी सनाउल्लाह पानीपती, उर्दू में भी मौजूद है, ओरिजिनली अरबी में लिखी गई, उसकी 5वीं जिल्द। भाई ये छोटा सा वाकया सुनना। यूसुफ अलैहिस्सलाम जब कैद खाने में डाल दिए गए और बहुत दिन गुजर गए यूसुफ अलैहिस्सलाम पर कैद खाने में, तो एक दिन जिब्रील आए उनके पास, यूसुफ अलैहिस्सलाम के पास। यूसुफ अलैहिस्सलाम को पहचानते हो? यूसुफ इब्ने याकूब इब्ने इसहाक इब्ने इब्राहिम। ये शजरा बताना जरूरी था। यूसुफ इब्ने याकूब के बेटे, इब्ने इसहाक याकूब इसहाक के बेटे, इसहाक इब्ने इब्राहिम। शजरा ज़हन में रखना। यूसुफ कैद खाने में है, जिब्रील आए, कहा यूसुफ मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। तफसीर मज़हरी ज़हन में रखना, तफसीर मज़हरी। यूसुफ मैं अल्लाह का फरिश्ता हूं। कहा जिब्रील तुम यहां आ गए, ये कैद खाना तो मुजरिमों की जगह है, ये तुम मुजरिमों के पास कैसे आ गए? तुम मुजरिमों के पास कैसे आ गए? कहा यूसुफ मैं मुजरिमों के पास नहीं आया, मैं तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए आया हूं। सुन रहे हो वाकया? जाके देखना, तफसीर मज़हरी उर्दू में तर्जुमा मौजूद है। मैं तो तुम्हें तसल्ली देने के लिए आया हूं। कहा कि अच्छा ये बतलाओ कि कुछ इल्म है कि मेरे बाप कैसे हैं, किस हाल में है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम। जिब्रील ने कहा कि अल्लाह ने उनका एक बहुत बड़ा इम्तिहान लिया और वो मुसलसल रोते रहते हैं, लेकिन सब्र भी करते हैं। रोना सब्र के मुनाफी नहीं है, ठीक। यानी रोना सब्र के खिलाफ नहीं है। अब यहां एक जुमला कहना चाह रहा हूं, और वह जुमला अगर पहुंच गया तो मेरा आज का मैसेज पूरा हो जाएगा। कहने लगे कि मेरे बाबा रोते रहते हैं, कितना गम है उन्हें मेरे खो जाने का। सुनोगे? फमा कद्र गम में ही, उनके गम की मिकदार क्या है? कहा हुज़्नो सबईन सकला। सकला जानते हो? वो औरत जिसका जवान बेटा मर जाए, उस पर कैसा गम पड़ता है? तो कहा कि 70 पेसर मुर्दा माओं के बराबर याकूब का गम है। भाई सुनना, इसलिए कि अभी तो मैं बहुत आगाज में हूं और मैं चाह रहा हूं कि ये मैसेज तफसीर मज़हरी का तुम तक पहुंच जाए। 70 पेसर मुर्दा माओं के बराबर याकूब को गम है। एक मतलब याकूब ने अपने सर पर 2 हत्थर मारे, हाथ मारे। जिब्रील ने मना नहीं किया कि ये बिदअत है, ये शिर्क है। जिब्रील ने उन्हें मना नहीं किया कि ये जो हाथ मार रहे हो अपने सर पर, चेहरे पे हाथ मारना इब्राहिम की ज़ौजा, सर पे मातम करना इब्राहिम का पोता। अब तुम सुन्नत इब्राहिमी पर अमल करते भी हो या नहीं मुझे नहीं मालूम। देखो सुनते जाओ। आज जरा मैं चाह रहा हूं कि ये मसला थोड़ा सा हल हो जाए, थोड़ा सा, ठीक है ना? इधर यूसुफ कैद खाने में है, उधर याकूब अलैहिस्सलाम थोड़ा सा जौ का सत्तू और थोड़ा सा पानी लेकर अपने शहर से बाहर शजरतुल वेदा की छांव में बैठ जाते थे। वो आखिरी दरख्त जिसके बाद बयाबान था, और बैठकर रोते रहते थे, या सफा अला यूसुफ। वो शाहराह आम थी, आम रास्ता था, जिस रास्ते पर हजरत
یعقوب علیہ السلام بیٹھ کر یوسف کو رویا کرتے تھے اور یا صفا علی یوسف کہا کرتے تھے. شاہراہ عام تھی. گزرنے والے قافلے جب دیکھتے کہ ایک بوڑھا انسان بیٹھا ہوا ماتم کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے یا صفا علی یوسف, تو اتر کے پوچھتے کہ بھائی تمہیں ہوا کیا. تو شاہراہ عام پر اسی لیے بیٹھے کہ ساری دنیا کو مظلومیت کی خبر ہو جائے. اب سمجھ میں آیا کہ ہم شاہراہ عام پر ماتم کیوں کرتے ہیں. عجیب مرحلہ فکر ہے. تو وہ پوچھتے تھے کہ بھئی کیا ہوا. کہا میرا بیٹا گم ہو گیا. کبھی کیسے گم ہوا. کہا کہ اس کے بھائیوں نے اسے چھین کر کہیں فروخت کر دیا. کہا بھئی اس کے بھائی کون ہے. یعنی آپ کے بیٹے. کہا یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں. خدا کی قسم جاؤ دیکھو کہ یہ روایت ہے یا نہیں تفسیر مظہری میں. یہ جو بیٹھے ہوئے ہیں یعنی جہاں یعقوب علیہ السلام آ کر رویا کرتے تھے وہاں یعقوب علیہ السلام کے دوسرے بیٹے برادران یوسف وہ بیٹھے ہوا کرتے تھے. ایک دن میٹنگ کی کہ باپ ہمیں بدنام کرنے سے باز نہیں آتا تو اسے قتل کر دیں. باپ کو قتل کر دیں. ایک بیٹا آڑے آ گیا. کہا میرا باپ ہے میں اسے قتل ہونے نہیں دوں گا. تو کہا کہ اچھا کیا کرے. کہا چل کے بوڑھے باپ کو سمجھائیں. آئے سارے بیٹے اور کہنے لگے کہ بابا صبر کریں. کہا یوسف کو گم کر کے مجھے صبر کے معنی سمجھانے آئے ہو. تو اب دو نظریے سامنے آ گئے. بھائی قاتل ہمیشہ صبر کی تلقین کرے گا, مظلوم ہمیشہ ماتم کرے گا. بھائی سننا یہ قبل اسلام کے دو واقعے جنہیں قرآن نے کوٹ کیا. اور اب جاؤ صحیح بخاری اس کی شرح فتح الباری میں کہ رسول پر ایک دن کوئی مصیبت آ گئی. فضرب فخذہ انہوں نے زانو پہ ماتم کیا. اور جانتے ہو شارع نے کیا لکھا. فی ہے جواز علی ضرب الفخذ. چونکہ رسول نے کر دیا اس لیے جائز ہے. اب ظاہر ہے کہ اگر امت میں رہنا ہے تو رسول پر تو کوئی شرک کا الزام نہیں لگائے گا نا. اگر امت میں رہنا ہے تو کسی کی مجال نہیں ہے کہ وہ رسول پر شرک کا یا بدعت کا الزام لگا سکے. تو سر پہ ماتم کیا, منہ پہ ماتم کیا, زانوؤں پہ ماتم کیا. اب میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت در کروں. معارج النبوت پہلی جلد, سیرت النبی دوسری جلد. ایک ایسا واقعہ پیش آیا کہ حضرت فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول کے سامنے چہرے پہ ماتم کیا. یلتم بجاؤ, بار بار چہرے کو پیٹتے رہے اور رسول اللہ سے گزارش کرتے رہے. کوئی واقعہ ہو گیا تھا تو چہرے پر ماتم کرنا یہ تو تمہارے بزرگوں کی بھی سنت ہے.
عجیب و غریب مرائل فکر ہے نا. کیا بھول گئے؟ اب اسے بھی کوٹ کروں کہ 3 دن حمزہ کا ماتم کروایا رسول نے، اور ہر کوچے سے حمزہ پر رونے کی آواز آ رہی تھی. بھائی میں کیسے اپنے سننے والوں کی خدمت کروں کہ جب پیغمبر اکرم نے یہ سنا اپنے کانوں سے کہ ہر گھر میں حمزہ پہ رویا جا رہا ہے تو فرمانے لگے رضی اللہ عن کنہ وعن اولاد کنہ وعن اولاد اولاد کنہ، اللہ تم سے بھی راضی ہو، تمہاری نسلوں سے بھی راضی ہو، تمہاری نسلوں کی نسلوں سے بھی راضی ہو. اب اگر کوئی بے نسل ہو جانا چاہے تو میں کیا کروں؟ میرے عزیزوں، میرے دوستوں، مجھے معاف کر دینا، میں کنٹروورشل باتوں میں بولنے کا عادی نہیں ہوں، لیکن یہ مسئلہ کنٹروورشل نہیں ہے. جسے کنٹروورشل بنایا جا رہا ہے یہ مسئلہ کنٹروورشل نہیں ہے. جاؤ پھر دیکھو معارج النبوت کی پہلی جلد کے آخر میں نماز قائم تھی. پیغمبر اکرم کا وصال ہونے والا ہے، پیغمبر اکرم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں. نماز قائم ہونے والی تھی، جماعتیں بن گئی تھیں. لوگوں نے بلال کو بھیجا کہ پیغمبر کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے، پیغمبر کو اطلاع دو کہ جماعت تیار ہے، تشریف لائے نماز پڑھانے کے لیے. بلال آئے، کہا یا رسول اللہ جماعت تیار ہے. رسول نے بلال کو دیکھا اور کہا اللہم بالرفیق الاعلیٰ. بلال اب میرے پاس وقت نہیں رہا، میں تو اپنے اللہ کے پاس جا رہا ہوں. یہ سننا تھا کہ بلال فریاد کنا و سرزنا، بلال فریاد کرتا ہوا اور سر پر ماتم کرتا ہوا باہر آیا. کسی صحابی نے منع نہیں کیا کہ یہ بدعت کیوں کر رہے ہو. بس میرے عزیزوں، میرے دوستوں، اب اس سے زیادہ اس موضوع پہ زحمت نہیں دوں گا، لیکن اگر کسی نے چیلنج کر دیا تو پھر بتلاؤں گا حوالے، پھر بتلاؤں گا. بتلاؤں گا کس نے کہاں ماتم کیا. ابھی تو میں پردہ ڈال رہا ہوں. بتلاؤں گا. دیکھنا بھائی، میری ایک نصیحت بھی سنتے جاؤ. تم بہت پڑھے لکھے لوگ ہو، تم شرافت انسانیت کے امین ہو، تمہارے پاس آل محمد کے کردار کی وراثت آئی ہے. تو اگر کوئی ایسی بات ہو جائے تو اس کو حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا. ٹھیک، اگر کوئی ماتم کے خلاف بولے اسے حق ہے اپنے عقیدے کے اعلان کا. تمہیں احتجاج کی ضرورت نہیں ہے بھائی. اگر کوئی کہے کہ ماتم حرام ہے تو جواب جانتے ہو کیا ہے؟ اور زور سے ماتم کرو. ماتم ماتم تمہاری پہچان ہے، ماتم تمہارا تشخص ہے، ماتم تمہاری زندگی ہے. بھائی عجیب بات ہے، کچھ سمجھ رہے ہو
کہ صورتحال کیا ہے. خدا کی قسم نوجوان دوستوں سے کہہ رہا ہوں ماتم کو کبھی فراموش نہ کرنا. جب تم ماتم کرتے ہو تو چوٹ یزید کے سینے پہ پڑتی ہے.